السلام علیکم ویور، ہوپ سو یو آر آل فائن۔ بیفور وی اسٹارٹ دی ویڈیو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے اوپر لازمی پریس کریے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کی طرف۔ آج کی جو میری انفارمیٹیو ویڈیو ہے وہ کسی ملکہ یا پھر کسی بادشاہ کی بیٹی یا بیوی پہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ایک نیک صالحہ عورت پہ ہے، جنہیں دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ ان کا نام بڑی محبت اور عقیدت سے لیتے ہیں، اور وہ ہیں رابعہ بصری۔ جی ہاں، رابعہ بصری اللہ کی اللہ کے ہاں بڑی ہی ان کا مقام تھا، رتبہ تھا۔ ان کی اگر زندگی کو پڑھا جائے تو یہ نہ کسی اعلیٰ خاندان یا نسب سے ان کا تعلق ہے، بلکہ اگر خوبصورتی کی بات بھی کی جائے تو یہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، اور ان کا جو رنگ تھا وہ کالا تھا۔ ان کا نکاح ہوا تو ان کے خاوند جو تھے وہ بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ جوانی کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئے۔ ان کا ساری زندگی کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، لیکن ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا، رتبہ تھا۔ بصرہ کے جو امام صاحب تھے، انہوں نے ان کی عبادات کو دیکھا، ان کے مقام کو دیکھا، تو ان کے پاس خود چل کے آئے اور انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ اللہ کے ہاں ان کا اتنا رتبہ ہے، مقام ہے، اگر یہ مجھ سے نکاح کر لیتی ہیں تو کیا پتہ اللہ ان کے طفیل، ان کے توسط سے میری بخشش کر دیں۔ تو ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ رابعہ بصری نے آگے سے کہا کہ تم سے میں 4 سوال کروں گی، اگر ان سوالوں کے جواب دے دیے تو میں تم سے نکاح کر دوں گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ میزان میں لوگوں کے نیکیاں تولے گا، تم یہ بتاؤ کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں تھما دے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے، تم یہ بتاؤ کہ میرا اعمال نامہ کس ہاتھ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کل قیامت کے دن لوگ پرصراط سے گزریں گے، کچھ لوگ گر جائیں گے اور کچھ لوگ پار نکل جائیں گے، تم یہ بتاؤ کہ ان میں سے کس کے ساتھ میرا تعلق ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں میں بتا سکتا۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ لوگوں کا حساب لیں گے اور کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں، تم یہ بتاؤ ان دونوں میں سے میرا تعلق کن سے ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ بھی مجھے نہیں پتہ، اس کا جواب بھی نہیں میں دے سکتا۔ انہوں نے کہا میاں تم اس طرح کرو کہ تم جاؤ، ان سوالوں کے جواب کی مجھے تیاری کرنے دو، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نکاح کرتی پھروں۔ تو یہ اتنی بڑی اللہ کی ولی اللہ تھی۔ تو جب بھی یہ رات کے وقت ان کا عبادت کرنے کا عجب طریقہ ہوتا تھا، اپنے خاوند سے پہلے پوچھ لیتی، پھر غسل کرتی، غسل کرنے کے بعد ایک سفید قسم کی چادر انہوں نے رکھی ہوتی تھی مخصوص عبادت کرنے کے لیے، وہ ڈالتی اور رات کے وقت مصلی بچھا لیتی اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ صبح فجر ہو جاتی، اللہ کی عبادت کرتی رہتی، اس قدر عبادت کرتی تھی۔ ان کا انتقال رات کے وقت ہوا تو اپنی خادمہ کو یہ وصیت انہوں نے کی تھی کہ تم کوحرام نہ مچا دینا، تو اس طرح کرنا کہ 3-4 محلے کے مردوں کو لے لینا اور میری قبر وغیرہ اور کفن دفن کا سارا معاملہ کر دینا، اور فرمایا کہ اس جو چادر ہے نا میری، جو میں عبادت کے لیے ڈالا کرتی تھی، اس عبادت میں مجھے کفن دینا۔ تو خادمہ نے ان کی وصیت پہ عمل کیا، رات کے وقت ان کی قبر کھود دی گئی اور انہیں دفنا دیا گیا۔ تو صبح کے وقت اعلان ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ ہمیں بتایا نہیں، اتنی بڑی اللہ کی ولی اللہ اس دنیا سے چلی گئی اور تم نے ہمیں بتایا نہیں۔ تو اگلے دن یہ اپنی خادمہ کی خواب میں آئی، تو خادمہ نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بڑا خوبصورت معاملہ کیا اور مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اور خادمہ دیکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، بڑی خوبصورت اور سبز لباس میں تھی۔ تو خادمہ نے پوچھا آپ کی اس چادر کا کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے وہ چادر مجھ سے لے لی اور مجھے یہ جنتی لباس ڈال دیا۔ فرمایا کہ اللہ نے وہ رکھ لی ہے، کل قیامت کے دن جب
اعمال نامے تولے جائیں گے، میری نیکیوں میں اس چادر کو بھی تولا جائے گا۔ تو یہ تھی رابعہ بصری اور ان کی زندگی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتی ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔